الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: اذا كانت اول لیلۃ من رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنة فلم يغلق منها باب ونادى مناد يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر وللہ عتقاء من النار وذلك في كل ليلة صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا زدنا علما وحلما وفهما والحقنا بالصالحين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ معزز و محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا یہ پہلا جمعہ، خوش نصیب ہیں آپ اور ہم سب کہ ہم اس کی رحمتوں اور برکتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ابھی زندہ ہیں۔ اللہ نے ابھی زندہ رکھا ہے۔ اس مہینے کی عظمت کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک سے واضح ہو جاتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں کا پتہ ہو تو وہ سارا سال وہ خواہش کریں گے کہ سارا سال رمضان ہی ہو۔ اگر لوگوں کو پتہ چلے رحمتیں اور برکتیں کتنی ہیں اس مہینے کی، تو وہ تمنا کریں گے، خواہش کریں گے، چاہیں گے کہ پورا سال ہی رمضان رہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اس کا احساس اور ادراک عطا کرے کہ واقعی اس مہینے کی جو عظمتیں ہیں، رفعتیں ہیں، رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، ان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اسی کو ہم تھوڑا سا سمجھنے کی آج کوشش کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا كانت اول لیلۃ رمضان، کہ رمضان کی جب پہلی رات ہوتی ہے، صفدت الشیاطین، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، زنجیروں میں بند کر دیا جاتا ہے، وہ مردت الجن، اور جو سرکش جنات ہیں، شیطانوں اور سرکش جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے، وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، فلم یفتح منها باب، کہ ایک بھی جہنم کا دروازہ
کھلا نہیں رہنے دیا جاتا، سارے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وفتحت ابواب الجنہ، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فلم یغلق منہا باب، اور ایک بھی دروازے کو بند نہیں رہنے دیا جاتا، یعنی سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اب سنیے، اس کے بعد خوشخبری، اور کتنی ہمت آمیز، ہمت افزا بات فرمائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وَنَادَى مُنَادٍ، ایک پکارنے والا پکارتا ہے، ایک منادی کرنے والا منادی کرتا ہے، پکارتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، پروسیڈ، آگے بڑھ، اے خیر کے طلبگار، اے نیکی کے طلبگار آگے بڑھ۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اور اے برائی کے طلبگار، اے گناہ کے طلبگار رک جا۔ دیکھیں، ایک سرکاری قسم کا اعلان ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آرڈر ہوتا ہے اور فرشتے اعلان کرتے ہیں کہ اب اس مہینے کے لیے خاص ہدایت یہ ہے کہ اے باغی یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر، اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، اور اے برائی کے طلبگار رک جا۔ ایک روایت میں الفاظ ادبر کے آئے ہیں، پیچھے مڑ، واپس جا، رک جا۔ اور فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور اللہ تعالیٰ اس رات میں بہت سارے گناہ گاروں کو جہنم سے رہائی عطا کرتے ہیں۔ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور ایسا ہر رات میں ہوتا ہے، رمضان المبارک کی ہر رات میں بے شمار لوگوں کو بخش دیا جاتا ہے، جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے، جہنم سے رہائی عطا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ ایک چھوٹی سی حدیث پاک ہے، ذرا غور کریں آپ، اس میں ایک بڑی جو ہدایت ہے، ہم باقی چیزوں کو ایک طرف بار بار ہم سنتے ہیں، لیکن ایک چیز کی طرف آج ہم سب اپنی توجہ مبذول کریں گے۔ میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں کہ اس میں اب جو ہدایات ہیں، جو اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، اور اے شر کے طلبگار، برائی کے طلبگار رک جا، گویا آگے جانے کا حکم نیکی کے معاملے میں، پیچھے رہنے کا حکم برائی کے معاملے میں۔ تو آج ہم زیادہ نہیں، صرف 3 ڈوز اور 3 ڈونٹس، یعنی 3 چیزیں جن کے بارے میں ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ بہت ساری نیکیاں ہیں لیکن 3 چیزوں کو ہم لیں گے، اور 3 برائیاں ہیں جن سے ہم رکنے کی کوشش کریں گے، جن کا ہم اس وقت تذکرہ کرے گا۔ ایسا نہیں کہ باقی برائیاں ہم کرتے رہیں، لیکن صرف 3، کیونکہ وقت کم ہوتا ہے، لہذا 3 چیزیں آج ہم لیں گے۔ گویا دوسرے لفظوں میں آج کی لینگویج میں جو ڈوز اور ڈونٹس ہوتے ہیں، کرنے کے 3 کام ان پر دھیان دیں، رکنے کے 3 کام ان پر دھیان دیں۔ تو پہلی چیز جو یا باغی الخیر اقبل، ہم پہلی چیز اس میں لیں گے اقبل الی القرآن، اقبل الی القرآن، پہلی چیز، چونکہ یہ مہینہ ہی قرآن کا مہینہ ہے، لہذا ہم پہلی چیز یہ لیں گے کہ آج ہم یہ فیصلہ کر کے یہاں سے اٹھیں گے۔ ان تقریروں کو تقریر مت سمجھو، ان خطابات کو خطابات مت سمجھو، کوئی فارمیلٹی مت سمجھو کہ ہاں ہوتا ہے جمعہ کے دن خطاب تو ہو گیا، اچھا تھا، برا تھا، کیا تھا، ان چیزوں کو چھوڑ دو سائڈ میں۔ صرف ہم سب آج اپنی ایک سوچ بنائیں گے کہ اللہ کا جو حکم ہے کہ نیکی کے معاملے میں آگے بڑھو، تو آگے بڑھنے کے سلسلے میں پہلی چیز پریارٹی ہم دیں گے، ترجیح ہم دیں گے کس نیکی کو، کہ قرآن کے معاملے میں ہم آگے بڑھیں گے، قرآن کو ہم سمجھنے کا آج ہم عہد کریں گے، پختہ
پختہ عزم کریں گے ہم کہ ہم قرآن کے سمجھنے والے بنیں. ہم حافظ قرآن کے پیچھے تراویح پڑھتے ہیں، کتنے میرے بھائی ہیں کہ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ امام صاحب کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں. قرآن پاک ٹھیک ہے، اس کے الفاظ ان کا بھی اپنا ایک اجر ہے، ثواب ہے، لیکن قرآن پاک کو کسی ایک جگہ بھی قرآن میں ثواب کی کتاب نہیں کہا گیا ہے کہ یہ کتاب ثواب کی کتاب ہے. نہیں، اسے کہا گیا ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے، گائیڈ بک. کتنے لوگ ہم سمجھتے ہیں کہ کیا ہے میسج آف قرآن، قرآن کا میسج کیا ہے ہمیں نہیں معلوم. آج آپ یہ تہیہ کریں، اگر آپ اس کا جو عربی متن ہے وہ بھی پڑھ سکیں گے تو اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے، یہ تو نور علی نور ہے. لیکن اگر آپ اتنا نہیں کر سکتے، آج اس ماہ مبارک میں آپ اس کا ترجمہ خالی پڑھیں، تفسیر بھی مت پڑھیں، عربی متن اگر نہیں پڑھ سکتے وہ بھی مت پڑھیں، ترجمہ آج آپ ایک بار مکمل پڑھیں. ترجمہ آپ سب کے پاس موجود ہے، جو آپ کو آسان ترجمہ لگتا ہے، جون سا ترجمہ جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے آپ پڑھیں. کم از کم ایک بار آپ اس کو پہلے سے سورہ فاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک اسے ایک بار ترجمہ اس کا آپ ٹھیک طرح سے پڑھیں. ایک اجمالی خاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ قرآن کا میسج کیا ہے، اصل اس کا میسج کیا ہے، اور آپ کو اس کا پورا اجر ملے گا. آپ کہیں یہ نہ سمجھنا کہ نہیں اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہم نے نہیں پڑھے، عربی میں ہم نے نہیں پڑھا، اس میں آپ کو اور زیادہ اجر ملے گا، اس کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں پھر عربی میں. لہذا ایک اہم چیز یہ ہے کہ اس کی طرف میں توجہ آپ کی مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک سمجھنے کی طرف بہت کم توجہ دی جاتی ہے. دوسری بات، قرآن کے سمجھنے کے سلسلے میں جب آپ قرآن کو آپ سمجھنے لگیں گے، قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے، تو قرآن کے پاس آپ کیسے جائیں گے؟ بالکل خالی الذہن ہو کر، اپنے ذہن کی اس سلیٹ کو آپ صاف کریں گے، بالکل خالی الذہن ہو کر آپ جائیں گے. ہوتا کیا ہے کہ ہم کوئی خاص نظریہ لے کر قرآن پڑھتے ہیں، پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ قرآن پھر ہمارا امام نہیں بنتا، ہم اسے مقتدی بناتے ہیں، ہم اپنے پیچھے پیچھے چلاتے ہیں قرآن کو. لہذا آپ ذہن سے نکال دیجئے آپ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کون سے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، کس جماعت سے آپ کا تعلق ہے، کس گروہ سے آپ کا تعلق ہے. آپ حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، آپ دیوبندی ہیں، آپ بریلوی ہیں، آپ کیا ہیں کیا نہیں، سب چیزوں کو ہٹا دو ذہن سے، خالی اس ذہن ہو کر آپ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں. پھر جو قرآن کہتا ہے اس کے پیچھے پیچھے چلنے کی کوشش کریں. یہ قرآن مقدس کی وہ آیت ہے سورہ واقعہ میں، لا یمسہ الا المطہرون، یہ میں قرآن کہہ رہا ہوں، لا یمسہ الا المطہرون. اس کی میننگ کیا ہے؟ عام طور اس کے معنی آپ دیکھیں گے لکھے ہوئے، کوئی اس کو ٹچ نہیں کر سکتا. لا یمسہ، مس کرنا ٹچ کرنے کو کہتے ہیں، اسے کوئی چھو نہیں سکتا. الا المطہرون، صرف وہ جو بہت پاک ہو. اس کا ایک ظاہری مطلب لے لیا ہے ہم نے کہ بس اس کو ٹچ نہیں کرنا ہے بغیر وضو کے. اصل جو اس کا مطلب ہے آپ ذہن میں رکھیں، اس کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا. اس کی میننگ یہ ہے کہ اس کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، کوئی اس کی ڈیپر میننگ تک پہنچ نہیں سکتا سوائے اس کے جس نے پہلے صاف کیا ہو. کس کو؟ صرف اپنے جسم کو نہیں، اپنے دل کو جس نے صاف کیا، جو گویا سب نظریات ہٹا دیے، صاف ذہن کے ساتھ خالی ذہن ہو کر جو پڑھے. اپنے ساری نظر ہٹا دو، ذہن سے سب ہٹا دو کہ آپ کیا ہیں، کیا مسلک، کیا نظریہ، کیا سب کچھ ایک سائڈ چھوڑ کر. یہی ہوا مطہرون. پہلے صاف کرو اپنے ذہن کو، صاف کرو اپنے دل کو. اب خالی ذہن ہو کر آپ قرآن پڑھو. ابھی آپ کو بتائے گا آپ نے کیا کرنا ہے، بس آپ کو کرنا ہوگا. یہ نہیں کہ میرے مولوی صاحب نے مجھے کچھ بتایا ہے، میرے امام صاحب نے مجھے کچھ بتایا ہے، وہی ٹھیک ہے. بس قرآن آپ کے سامنے ہے، وہاں کسی مولوی صاحب کی نہیں چلتی قرآن پاک کے آگے، کسی امام صاحب کی نہیں چلتی. امام صاحب، مولوی صاحب سارے بعد میں ہیں، پہلے کیا ہے؟ وَبِالْقُرْآنِ اماما.
قرآن ہمارا امام ہے. تو یہ پہلی چیز اقبل الی القرآن. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کی روشنی میں جو ہم سے کہا گیا ہے یا باغی الخیر اقبل، تو پہلی چیز اقبل الی القرآن. دوسری چیز جس کی طرف میں توجہ آپ کی مبذول کرانا چاہتا ہوں اس مہینے میں کہ دوسری چیز کیا کریں گے آپ؟ اقبل الی الدعاء. دعا کی طرف آپ آگے بڑھیں. دعا کو ہم نے کوئی خاص اہمیت نہیں دے رکھی ہے. ہم اپنے آپ کے لیے بھی مخلص نہیں ہے. جب ہم خود دعا کرتے ہیں، اپنے لیے بھی جب دعا کرتے ہیں تو ہماری نگاہیں کہیں اور ہوتی ہیں، ہمارا خیال کہیں اور ہوتا ہے. صرف ہم دعا پڑھتے ہیں، دل سے دعا نہیں کرتے. آپ کی زبان کا ساتھ آپ کی آنکھیں نہیں دیتی، آپ کی آنکھیں نم نہیں ہوتی. آپ کی آنکھیں گواہی دیں کہ آپ کی دعا جو ہے وہ دل سے نکل رہی. وہ کب دے گی گواہی؟ جب آپ کی آنکھیں بھی نم ہوں گی، آنسو آپ کی آنکھوں میں آئیں گے. اور پھر آج بھی ہماری آنکھوں میں آنسو نہ آئے، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، کیا ان حالات میں بھی ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں آتے؟ کون ہے ہمیں جو نہیں دیکھتا فلسطین کے حالات؟ کون ہے ہمیں نہیں دیکھتا وہاں پہ ان بھوکے بچوں کو، زخمی بچوں کو، بلکتی ماؤں کو، بلکتے بچوں کو، روتے ہوئے بچوں کو، روتے ہوئے لوگوں کو نہیں دیکھتا؟ آج بھی ہماری آنکھیں نم نہیں ہوں گی، پھر کب ہوں گی؟ اور یہاں بھی ہم سجدوں میں لاتے کھا رہے ہیں اور اب بھی ہم نہیں سدھر رہے ہیں. اب بھی ہمارے دل صاف نہیں ہو رہے ہیں. اب بھی ہم ایک دوسرے کے خلاف اپنی زبانیں کھولتے ہیں، گندے گندے الفاظ بولتے ہیں. ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کہاں پہنچے ہیں. سرحان مسلم پہ کہہ رہا ہے، سرو شانے ہلا ہلا کر اٹھ اے قیامت تک سونے والے، تھکا ہوں تجھ کو جگہ جگہ کر. کتنا ہلایا جا رہا ہے ہم کو. یہ تو جبریل امین ہمیں ہلا رہے ہیں. ایسے نہیں ہوتا. یہ آزمائشیں ہوتی ہیں. کچھ لوگوں کے ذریعے آزمایا جاتا ہے، کچھ رشتہ داروں کو کچھ رشتہ داروں کے ذریعے آزمایا جاتا ہے. فتنہ ہے. قرآن پاک کی وہ آیت ذہن میں رکھیں کہ یہاں بعض لوگوں کو ہم نے بعض کے لیے فتنہ بنایا ہے. فتنہ کیا ہے؟ آزمائش. کسی کا رشتہ دار کسی کے لیے آزمائش ہے. کیا سلوک کرتا ہے رشتہ دار کے ساتھ. کسی کا پڑوسی کسی کے لیے آزمائش ہے. کسی کا دوست کسی کے لیے آزمائش ہے. کسی کا بیٹا کسی کے لیے آزمائش ہے. کسی کا باپ کسی کے لیے آزمائش ہے. تو اس معاملے میں کتنی اہم چیز ہے دعا. الدعاء مخ العبادہ. دعا کو کہا گیا ہے کہ یہ عبادت کا مغز ہے. اور قرآن پاک سورہ فرقان کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، ان سے کہو، انہیں بتاؤ، ما یعبأ بکم ربی، تم رب کا کیا بگاڑو گے؟ ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر تم دعا نہیں کرو گے. اللہ کو، تمہارے رب کو کیا پڑی ہے کہ تم اس سے مانگو؟ تمہاری اپنی ضرورت ہے کہ تمہیں مانگنا چاہیے. ایک انسان اور ایک پتھر میں کیا فرق ہے؟ مخلوق کے اعتبار سے انسان، پتھر، یہ کانٹے سارے ایک جیسے ہیں. مخلوق کے اعتبار سے ایک جیسے. ایک چیز ہے جو بلندی عطا کرتی انسان کو، وہ ہے دعا. کہ ایک انسان جو ہے اس کا ایک زندہ تعلق ہے اللہ کے ساتھ، وہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے. جو اللہ کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے تو پھر یہ کوڑا کرکٹ ہے. مفسرین کے نام لکھا ہے، آپ خود اس کی تفسیر جب پڑھیں گے، انہوں نے لکھا ہے کہ جب انسان دعا ہی نہیں کرے گا تو پھر پتھروں کے ساتھ، کوڑا کرکٹ کے ساتھ اسے پھینک دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اسے دفع کر دیں گے. ہماری طرف متوجہ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے کب؟ جب ہم دعا کرتے ہیں. لہذا ہمیں دعا کی طرف دھیان دینا چاہیے، جتنا بھی ہم سے ہو سکے گڑ گڑانا چاہیے. کل کے درس میں جو یہاں بیٹھتے ہیں، ہم نے جو شروع کیا ہے
قرآن پاک کی 3-3 4-4 آیات کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اس کو بھی ہم نے اب رسم سمجھ لیا ہے، کبھی بیٹھیں گے کبھی نہیں بیٹھیں گے۔ چلو آج کافی ہم نے ثواب کما لیا ہے، ہم نے فلاں کو افطار کروایا، یہ کروایا، آج قرآن کے کلاس میں نہیں بیٹھیں گے، کیا فرق پڑے گا؟ قرآن سمجھنے کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ وہاں ہم کل پڑھ رہے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ دعا، وہ فریاد، جب وہ یوسف علیہ السلام اور بنیامین کے لیے دعا کر رہے تھے اور بیٹے کہہ رہے تھے بھئی کیا کر رہے ہو تم، یہ کتنا رو گے، تمہاری آنکھیں بھی چلی گئی ہیں، اب بینائی بھی نہیں ہے، کتنا روتے ہو؟ تو کیا کہا تھا جواب میں؟ یاد کیجئے کیا کہا تھا یوسف علیہ السلام نے جواب میں؟ قال انما انا اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میں تو فریاد کرتا ہوں اپنے اس بس اور حزن کی، بس ایسے غم کو کہتے ہیں جن کو چھپا نہ سکے، یعنی غم ظاہر ہو جائے۔ کبھی کبھی ایسا غم ہوتا ہے اندر، دل کے اندر، کہ انسان چھپانا بھی چاہے لیکن چھپا نہیں سکتا۔ تو کہا میری یہ جو بے قراری ہے، اس بے قراری اور اس غم کا شکوہ یا فریاد جو میں کرتا ہوں اپنے رب سے کرتا ہوں، مجھے مت چھیڑو، مجھے کرنے دو۔ گویا رب کے سامنے جتنا انسان روئے، جتنا انسان گر گڑائے، آنکھوں کی بینائی بھی چلی جائے تو یہ کم ہے۔ اللہ کے سامنے رونا چاہیے۔ ہاں کسی انسان کے سامنے انسان نہ روئے، کسی اور کے سامنے انسان نہ روئے، فریاد نہ کرے۔ اللہ کے سامنے فریاد کرنا جو ہے یہ تو بہت بڑی عبادت ہے، عین عبادت ہے۔ الدعاء هو العبادت، دعا ہی عبادت ہے۔ اور پھر اسی طرح آپ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کے بازار میں آپ کو بہت ستایا گیا، لہو لہان کیا گیا، لہو لہان کیا گیا، آپ گر پڑتے تھے، وہ گنڈے، وہ بدماش اٹھاتے تھے آپ کو زبردستی، مجبور کرتے تھے چلنے پر، وہ چلنے کی کوشش کرتے، پھر پتھر مارتے اور پھر گر جاتے، پھر کس کس قسم کی پھبتیاں کستے، کیا کیا گالیاں بکتے۔ اس حال میں جب انہیں پناہ ملتی ہے ایک باغ میں، تو وہاں یہی الفاظ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی استعمال کیے۔ انہوں نے بھی اسی اللہم الیک اشکو، اے اللہ میں تیرے سامنے فریاد کرتا ہوں، ضعف قوتی، اپنی قوت کی کمی کی، کمزوری کی، جو میرے پاس کم طاقت ہے، کم قوت ہے، اس کی فریاد میں تجھ ہی سے کرتا ہوں۔ وقلت حیلتی، اور جو میرے پاس کمی ہے وسائل کی، جو میرے پاس بے سر و سامانی کی جو حالت ہے، اس کی فریاد بھی میں تجھ ہی سے کرتا ہوں۔ وَحَوَانِيَ عَلَى النَّاسِ، اور جو لوگوں کی توہین میری ہو رہی ہے لوگوں کے سامنے، اس کی فریاد بھی میں تجھ سے کرتا ہوں۔ ذرا سوچئے نا کیا ہو رہا تھا آپ کے ساتھ، اور آپ فریاد کر رہے تھے، رو رہے تھے، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور اللہ سے کہہ رہے تھے کہ آپ اس چیز کی میں فریاد کسی اور سے نہیں، تجھ سے کرتا ہوں۔ پھر فرمایا اِلَىٰ مَن تَکِلْنِی، اے اللہ تو نے مجھے کن کے حوالے کیا؟ کہ آج آپ نہیں کہتے اللہ تو نے ہمیں کن کے حوالے کیا؟ اے اللہ تیری رحمت کہاں ہے؟ مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، ہم پہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اِلَىٰ مَن تَکِلْنَا، کن کے حوالے ہمیں کیا ہے آپ نے؟ بے شک ہم گناہ گار ہیں، بے شک ہم خطا کار ہیں، اور ہمارے دل میں تیری عظمت ہے، تیری محبت ہے، تیرے محبوب نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اس محبت کا ہم واسطہ دیتے کہ ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمارے بھائیوں کے حال پہ رحم فرما۔ تو یہ دوسری چیز ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں اس ماہ مبارک میں۔ پہلا، اقبل الی القرآن، اقبل الی الدعاء، اور تیسری چیز جس کی کثرت آپ نے کرنی ہے وہ ہے اقبل الی الاستغفار، استغفار کی کثرت، بہت زیادہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، بہت زیادہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔
اس کے کتنے ثمرات ہیں اس پر کئی بار یہاں سے بات ہو چکی ہے کہ استغفار ہی تمام بیماریوں کو دور کرنے، تمام پریشانیوں کو دور کرنے کا بہترین ہتھیار جو ہے وہ استغفار ہے، اور یہ بہترین دعا بھی ہے استغفار۔ جب اللہ ہمیں معاف فرمائے گا تو ضرور ہماری دعائیں بھی قبول فرمائے گا۔ تو تین چیزیں جو ڈوز کے اعتبار سے میں نے کہا کہ کرنے کے کام، اقبل اور اب اکثر، رک جاؤ تین چیزوں سے۔ وہ کون کون سی چیز ہیں؟ یہاں فرمایا یا باغی الشر، اکثر اے شر کے، برائی کے طلبگار، تین چیزوں سے رک جاؤ۔ تو پہلی چیز میں کہوں گا اکثر من الکذب، جھوٹ سے رک جاؤ، جھوٹ سے رکنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے من لم یدع قول الزور والعمل به والجہل فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جس نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا اور جہالت جس نے نہیں چھوڑی، اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے اس کی کہ وہ کھانا اور پینا چھوڑ دے۔ تقریباً سب کو یہ حدیث پاک یاد ہوگی، مگر سرسری گزر جاتے ہیں یہاں سے۔ حضور کا فرمان ہے کہ کوئی ضرورت ہی نہیں اللہ کو اس شخص کے روزے کی، اس کا یہ چھوڑنا، کھانا پینا چھوڑنا، کوئی اس کی حاجت نہیں اگر اس نے جھوٹ نہ چھوڑا۔ کھانا بند ہم کر دیتے ہیں جو عام حالات میں حلال ہے، حلال چیز ہم روک دیتے ہیں، لیکن جو عام حالات میں بھی حرام ہے وہ ہم نہیں چھوڑتے، وہ جھوٹ ہے۔ اور دوسری چیز غیبت، اکثر من الغیبہ والتجسس، غیبت، تجسس، غیبت چھوڑ دینی ہے، تجسس، تہمے لگنا کسی کے بارے میں۔ ابھی کل شام کو مجھے فون کیا اپنے ایک عزیز نے کہ اکثر یہاں دکانوں پہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں کہ فلاں شخص ہے جی، اس کو اتنا قرضہ ہے کہ اگر اپنی وہ ساری جائیداد، سارے مکان، اپنی زمین بھی بیچ ڈالے تو اس کا قرضہ نہیں۔ وہ یہ ایک قسم کی غیبت بھی ہے اور تجسس بھی اس کو کہیں گے۔ ہاں وہ تہمے لگے رہتے ہیں کس کا کتنا قرضہ ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس کی مدد کی جاتی اگر کوئی مقروض ہے۔ اب اگر ہم اس کی مدد نہیں کر سکتے تو پھر نیگیٹو ریمارکس اس انداز سے کہنا، اور پھر تجسس، کس کے حالات کیا ہیں، اس لیے نہیں کہ ہم اس کی مدد کریں بلکہ اس کے لیے کہ اس کو ذلیل کیا جائے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کی حیثیت سے ایک گھر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ان کی عادت تھی رات کو وہ معلوم کرتے تھے، گشت کرتے تھے کسی کو کوئی پریشانی تو نہیں۔ ایک جگہ کان لگا کہ کہیں گانا ہو رہا ہے تو وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئے۔ دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص ہے، اس نے شراب بھی پی رکھی ہے اور وہاں ناچ نغمہ ہو رہا ہے، گانا بجانا ہو رہا ہے، ناچ نغمہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو جو بزرگ تھے آگے سے انہوں نے کہا امیر المومنین آپ نے تو مجھ سے بڑا گناہ کیا ہے۔ کیا؟ کہا تم نے تجسس کیا ہے، ٹوہ لگائی ہے، تم نے کان لگا کر ہماری باتیں سنی ہیں، اس کے بعد بغیر اجازت کے گھر میں داخل ہوئے۔ تو فاروق اعظم جیسے جلیل القدر اور جلالی صحابی، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، وہ باہر نکلتے، وہ چلے جاتے ہیں وہاں سے۔ حالانکہ ان کا تجسس حق کے لیے تھا جو جائز کے دائرے میں بھی آتا ہے، لیکن آپ نے کہا کہیں اس سے کوئی لوگ غلط فائدہ نہ اٹھائیں۔ انہوں نے کہا وہ روتے ہوئے نکل آئے کہ ہاں کہیں گناہ گار کی حیثیت سے مجھے پیش نہ ہونا پڑے اللہ کی عدالت میں۔ واپس چلے گئے، لیکن وہ بزرگ اب آپ کی مجلس میں نہیں آنے لگے، شرمانے لگے۔ کافی عرصے کے بعد ایک دن دیکھا فاروق اعظم نے کہ آج یہاں ہیں، تو ان کو بلایا، قریب کیا، کہا مزید قریب آؤ، تو اپنے ساتھ بٹھایا، کان میں کہا اس رات جو میں نے دیکھا تھا نا، کہا میں نے کسی سے وہ ذکر نہیں کیا، کہ ہم نے تمہاری عزت ریزی نہیں کی، ہم نے کسی کے سامنے تذکرہ نہیں کیا کہ آپ نے کیا کیا۔
ایک دوسرے کے عیب پہ پردہ ڈالنا. تو اس شخص نے بھی کہا جواب میں کان میں کہا امیر المومنین، کہا اس کے بعد میں نے بھی اپنے اوپر برابر شراب بھی حرام کی ہے اور یہ گانا بجانا بھی حرام کیا ہے. کہا اس کے بعد وہ دن اور آج کا دن میں بھی اس چیز کے قریب، جب دیکھیں کیا ماحول تھا، کیا ستھرائی تھی، کیا محبت تھی، اور اس قسم کا معاشرہ کیا ہم یہاں تشکیل نہیں دے سکتے؟ کیا یہ ناممکن ہے؟ ناممکن نہیں ہے، ہم ایسا کر سکتے ہیں، لیکن جب ہر شخص اپنی یہ ذمہ داری محسوس کرے. ورنہ اگر ہم دیکھیں گے فلاں صاحب نے نہیں کیا، امام صاحب کیا کر رہے ہیں، امام صاحب پہ نظر ہے وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، فلاں حاجی صاحب پہ نظر ہے کہ دیکھو جی حاجی صاحب کیسے، دیکھو جی فلاں نمازی صاحب کیسے ہیں. بس نمازیوں کو دیکھنا، حاجیوں کو دیکھنا، فلاں کو دیکھنا، فلاں کو دیکھنا، لیکن اپنے آپ کو نہیں دیکھنا. جب ہم دیکھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ وہ وقت بھی آئے گا، ایسا ہی معاشرہ یہاں بھی وجود میں آ سکتا ہے. لیکن کم از کم کوشش تو کی جا سکتی ہے، کوشش کرنے میں تو کوئی حرج نہیں. تو یہ دوسری چیز جس سے رکنے کی میں بات کر رہا ہوں، اکثر من الغیبت والتجسس، اور تیسری چیز اکثر من ضیاء الوقت، وقت کے ضیاء، وقت کو ضائع کرنے سے بچنا، رکنا. اس میں خصوصاً میں کہوں گا اپنے ان نوجوانوں سے، اپنے وقت کی قدر کرو، اپنے وقت کی قدر کرو. وقت بڑا قیمتی ہے، یہی وقت ہماری زندگی ہے، یہی وقت ہمیں جنتی بنا سکتا ہے. اور اس وقت کی قدر نہیں کی تو اللہ بچائے جہنم بھی ہو سکتا ہے. تو صرف میں آپ یہی پہ اختتام کرتا ہوں کیونکہ وقت چلا گیا، وقت نہیں ہے. ایک چیز کی طرف آپ کی توجہ، یہ وقت کی قدر کرنا. صرف پچھلے رمضان سے آج کے رمضان تک آپ دیکھیے، پچھلے رمضان میں ہمارے محترم عبدالرشید تانترے صاحب کی اہلیہ ہمارے اندر آج موجود نہیں. پڑوسن اس مسجد کی راجہ بیگم مرحومہ آج ہمارے اندر موجود نہیں. محمد اکبر تانترے صاحب پچھلے رمضان میں تھے، آج نہیں ہیں. اشتیاق احمد وانی پچھلے رمضان میں تھے، آج نہیں ہیں. 4 مجھے یاد آ رہے ہیں پچھلے رمضان میں تھے، آج نہیں ہیں. ان سے پہلے رمضان کی بات کرو، اس سے پہلے سال کی بات کرو، کتنے لوگ ہیں جو آج ہم میں موجود. ذرا ایک سوال آپ سے ہے، اگر آج ان سے کہا جائے کہ آپ اٹھو، یہ مہینہ ہم آپ کو دیتے ہیں، اٹھو ذرا سوچو، کیا اس مہینے میں کوئی ایک لمحہ وہ ضائع کریں گے؟ اگر ان کو دی جائے مہلت، یہ تو ممکن نہیں ہے، ہم یہ فرض کرتے ہیں، اگر ان کو مہلت دی جائے کیونکہ اب وہاں سے دیکھ کر آئے، ان سے کہا جائے اٹھو ایک مہینے کے لیے رہو یہاں پہ، ایک لمحہ بھی وہ ضائع نہیں کریں گے. آپ ابھی زندہ ہیں، اس چیز کو آپ اس چیز کا احساس آپ کریں. ابھی آپ کے پاس وقت ہے، آپ وقت کو ضائع مت کریں. تیسری چیز ہے کہ اپنے وقت کو بچاؤ، اس وقت کو بہترین مصرف، اس کا جو بہترین مصرف ہے جو میں ابھی عرض کر رہا تھا، یہ 3 چیزیں: اقبل الی القرآن، خصوصاً قرآن پاک کو سمجھنے کی، دعا کی طرف راغب ہونے کی، استغفار کرنے کی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.